کہ سائیاں تار کے دکھا دیں. اس طرح میاں صاحب جو ہوتے ہیں میں کیونیں شیر پڑھا یہاں سے 45 سال گزارے پڑھا تو ہی لگی گئی تھی میری پیاری سرمت 18 بھی پورے نہیں پر حضرت میاں صاحب نے شیر ہے نا کہ خاص خاص جتنا قدر نہیں میرا او مٹی جتنا قدر نہیں میرا صاحب نوبیا ہاتھ خط جتنا قدر نہیں میرا تے میرے مرشد وڈیا تے میں گلیا داروڑا کوڑا میں پہل چڑھائی سایا مٹی جتنا بھی مقام نہیں لیکن نسبت کی بات ہے. نسبت نے کتنی قیمت پا دیتی. میں یوں آیت قرآن نے پاک کی پڑھی تھی نا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ جس نے تعظیم کی تھی عزت کی تھی احترام کیتا اللہ دیا نشانیاں دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ فرماتا ہے جو کوئی تعظیم کرے گا یعظم کرتا ہے تعظیم کی عزت رکھے گا کرے گا شاعر اللہ اللہ کی نشانیاں دا ادب کرے گا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ دل میں اللہ کی نشانیاں دا تعظیم تے احترام دا مادہ ہوئے گا رب فرماتا او قلب ہی متقی ہوئے گا متقی ہوئے گا. لوگ سمجھتے نا متقی نمازی نماز ایک عمل ہے. دیکھو نا تقوی دا نماز نہیں نماز ایک عمل ہے. جی میں اکھ دا کام ہے دیکھنا زبان دا کام ہے بولنا پیروں دا کام ہے چلنا چھا دا کام ہے روانی دوانی پیدا کرنا. اسی طرح جس طرح بدن دیا ڈیوٹیاں نے انہیں انسان کی ڈیوٹی کے رب کے سیدھا کرے. تقوی نہ اس کی نشانیاں دے احترام تھا. اگر یہ بات نہیں کہ صفا مروا جتنے لوگ 30,000 روپیہ خرچ کے اتنے دوڑن جاندے کیا دوڑن واسطے اتنے میدان کھلیاں زمین نے ٹھنڈے علاقے نہیں جی دوڑنا ہو تو بندہ مری ٹر جائے گرمیاں کے تیارے وہ ترتے ہیں پتھر کے کیوں دوڑ دے. وہ غور کرو کیا کعبے شریف پہ جا کے اتوں کعبے وال منہ کر کے نماز پڑھنے کہ کتنا خوش نصیب ہے جڑا کعبے کے سامنے کھڑو کے کعبے وال منہ کر کے لیکن نہیں وہ طواف بیت اللہ واپس ہے صفا تے مروا دینا اتنے دوڑنا پہلے کیوں دوڑنا پہلے اتنے حضرت حاجرہ دوڑی. حاجرہ کیوں دوڑی ہے نماز واسطے نہیں روزے واسطے نہیں. حاجرہ دوڑی ہے اپنے پتر اسماعیل دے پانی لیکن رب فرماتا ہے کہ پتر تے ماں کے رشتے نو دیکھا تے صرف حاجرہ نو ہی اولاد دا پیار نہیں دیتا ہر ماں نو اولاد دا پیار. اتنے ماں تے پتر دا رشتہ نہیں. انہاں پہاڑاں دی عزت اس واسطے وے کہ اس تے حاجرہ اسماعیل میرے نبی دی فکر وچ نہ ہوئے. جیڑا پیر پیار تے فکر نبوت تے اٹھے وہ پیر بیکار نہیں. معلوم ہے تقوی یہ دانا نہیں کہ بہت نماز کو عمل ہے. جس طرح سانس تو بغیر زندگی ختم ہو جائے گی عمل تو بغیر ایمان ختم ہو جائے گا. یہ ایمان کا اظہار ہے. تقوی ہے ان کی نشانیاں دے احترام کا. اگر یہ بات نہیں
کہ ساری کائنات دے کتے پلیت نے پر ایک کتا پاک ہی بے شک کتا کھوج ڈگ پوے سارا پانی کر دو پھر بھی پانی پلیت ہے جدوں کتا نہ کٹو لیکن ایک کتا ہوئے جڑا رب نو بھی پسند ہے اتنا پسند ہے کہ رب آپ 4 واری کا ذکر قرآن کی بیان کیا اس کتے نے کی ہے کتا نجس ناپاک پر سارے کتے ناپاک ناپاک نہ آکھی اس واسطے جس کتے دے دل وچ میرا بندیاں دا پیار آ گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کتے دے دل وچ اللہ دے بندیاں دی صحبت تے انہاں دی خدمت تے انہاں دی محبت دا جذبہ آ گیا وہ اصحاب کہف نے عیسیٰ علیہ السلام دی امتی نے درکیا نو ظالم بادشاہ آ گیا ایمانداراں نو قتل کرن دا حکم دے دتا اور 6 رب دے ولی وطن چھوڑ کے تر پے تے کتا پیچھے ٹر گیا یہ کتا ایک بکریاں چران والے چروائے دا کتا سی لیکن انہوں چھڑ دیتا انہاں پاکاں نال پیار پہ گیا حضرت خواجہ عثمان ہارونی تشریف فرما دینا خواجہ معین الدین چشتی دا پیر خواجہ عثمان ہارون جنہاں دی قبر میزاب رحمت دے تلے قبر وہ خواجہ عثمان ہارونی بیٹھے نے ایک بندہ آ گیا انہیں عرض کی حضور دعا کرو فرمایا اور کیا اس نے دعا کا روبار سکی تھوڑا رب نال کوئی ڈر لگ نہیں اور جی دعا کرو یا پہلے دعا کا منہ بنا گیا جا رہا کہ بندہ ٹر گیا اس اپنے اندر اتنا درد پیدا کیتا 6 مہینے لنگ گئے تو پھر مل آیا جب سامنے آ بیٹھا دہالی گل کر لگے تو فرمایا ٹھہر جا اور مینو نہ کبھی دعا واسطے اور میں تینوں آکھاں گا دعا واسطے درد اور عقیدت اس سے بھی سب کچھ ہے بات کر رہے سب کتے کی کتے کا ذکر قرآن پاک بڑے ادب و احترام نہ اور انہاں ولیاں دے نال رب نے بیان کیا انہاں پاکاں دے نال اس کتے دی تمام تر خاندانی حیثیت فطرتی حالت اس دا معیار کتیاں دی شکل تے کتیاں دی عادت پر عادت چھوڑ دیتی رب دے یارا دے پیچھے ٹریا کتا مگر چلیا انہاں کیا کتیا مڑ جا جدو تیری آواز نکلے گی تیری آواز شناخت کرائے گی کوئی انسان موجود ہے اسی پکڑے جاواں گے انہیں کیا فقیران نہ ڈرو ساری زندگی چروائے دیا بکریاں دی نگہبانی کی تھی کچھ نہیں ملیا اج تہاڈے پیچھے ٹریا جیڑا حضرت تہانوں ہے میری بھونکڑا میں اپنی عادت چھوڑاں گا پر تہاڈی خدمت نہیں چھوڑاں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں اپنی عادت چھوڑ گیا لیکن میں تہاڈے نال وعدہ کرنا ہے کہ میں کوئی آواز جیڑی میری فطرت وچ ہے نا وہ میں باہر نہیں نکالا میرے نال لے چلا کتا چل کے چوکھٹ پہ رہ گیا رب فرما کل بہم باسط الذراع بالوسید انہاں دی چوکھٹ سے لتاں پسار کے بیٹھ گیا انہاں دی چوکھٹ لتاں کھلار کے بیٹھ گیا
رب پہ فرماندے انہاں دی چوکھٹ تے انہاں دی غار تے دہانے دے باہر بیٹھا تے بیٹھا خدمت واسطے. رب فرمایا ایویں نہیں، قیامت نو وہ بھی جنت جان گے، کتا بھی جنت جائے گا. کوئی کتا خدا دا جنت نہیں جائے گا، نہ کلب ہوں نہ یاراں دا کتا ہے. میرا کوئی کتا، اللہ فرماتا ہے میرا کوئی کتا نہیں، میرے جان تو سارے جان جائے گا تے میرے یاراں دا ہی جائے گا. رب تے سارے کتے رب دے کوئی روس والے تے نہیں پیدا کیتے دے چلے گا، امریکہ تو نہیں بنا کے کرے، سارے رب دے نے نا. پر رب فرمایا میرے کتے جنت انہاں کتیاں دی قیامت ہونی ہے کہ اس کتے قیامت والے دن پگ بن کے انسانی صورت میں پرسرات تو ٹہل کے لگے گا. پوچھیں گے تھے لوگ کمدے پہ گے اور کہ کمے کے وہ علیہ کا کتا ہے. غور کرو یہ اولیاء امت اس کتے دے دل وچ احترام آیا. ومن یعظم شعائر اللہ، جس تعظیم کی تھی بلے شاہ قصری نو آخرا پیا کہ راتی جاگلی شیخ صدان تی راتی جاگل کتے تیتھی اتے راتی دروازے بھوکن بچا جگلا بچی ستے تیتھی اتے راتی وچ دروازے بھوکدی صبح چار جنگلا وچ ستے تیتھی اتے در خصماں دا مول نہ چھڈی دے پاویں سیسے پینی جتے تیتھی اتے اٹھ بلیا یار منا لے بازی لے گنی ستے تیتھی اتے. نعرہ تکبیر، رسالت، علامہ قاضی منظور احمد صاحب چشتی. اور فضا بادشاہ بولیا کاغریہ دا سلطان سلطان بہت ترپیا آپ فرمان لا رب عرشی واللہ تے نا رب خانے کعبے تے نا رب علمی کتابوں لفا تے نا رب وچی محراب یہ خدا عرش تے ملدا تے شیطان کتوں پرت کے آیا سی. یہ رب کعبے لبدا تے ابو جہل کتوں دا سی. تے جے کتاباں چ لبدا تے امریکہ والے کنے جہاز تے کتنے بم بنا دیتے، چین والے پیکنگ اتنے بنایا کہ دنیا حملہ کر دے تے بم لے کے آ جائے اور بٹن دبا کے ساری آبادی دی آبادی پہاڑ میں تھلے لے جا. علم تے ہے لیکن رب نہیں دسیا. رب محراباں چ لبدا تے سارے مولی محراباں چ کھلوندے نے. سلطان صاحب فرماندے نے لا رب علم کتاب لبا تے نا رب وچ محراب گنگا تیر تھی مول نہ ملیا تے مارے پیندے بے حساب تے جدوں تک کامل مرشد ملیا باؤ چھٹے سب عذاب جدوں دے کامل نال تعلق ہوئے نے سارے روڑے ہی مک گئے. کیویں مکے پتر کو پوچھ لو وہ جنتی ہو گیا. قرآن کا ذکر عزت کو وقار کا بیان ان کے کتوں کی کوئی عزت نہیں لیکن اس کتے کو عزت کیوں دیتی گئی؟ اس کتے کے واسطے حدیث پاک موجود ہے
کوئی آدمی سفر کر رہے ہوئے تے کتے اگوں پیان دا خطرہ ہوئے، کتیاں دے وڈن دا تے کتیاں دے لڑن دا فکر ہوئے تے اے پڑھے قلبہم باسطٌ ذراعیہ بالوسیل، جہاں اے پڑھ دے گا انہوں کتا بھونکے گا بھی نہیں اور لڑے گا بھی۔ یعنی اس کتے دا واسطہ پا دے کمالے کتیاں کو کتے دا واسطہ پاؤ تے لڑن گے نہیں تے کئی ایڈے بد نصیب نے نبی دا درود پڑھ دیو تے لڑن لگ پاؤ۔ واسطے مولانا غلام فرید آپ فرمایا سچی کو مامتی دے دن لائی ہوتا یاری، سچی کو مامتی دے دن لائی ہوتا یاری، اگلی رات قیام جنانا پچھلی رات تیاری۔ رام نے سسی نو مہوا کیا اٹھا لینا یاری نہ ہر کام بے ترتیبہ ہو گئی، ہر ویلے لٹے ہی رہتے لٹے ہی پھر سب یہاں کے پہاڑ ہی چڑھیا ہے، پہاڑ چایا رب ملتا تو کڑیاں روکنا مل گیا ہوتا یا پلےدار مل جانا ٹھیک ہے۔ پہاڑ چایا نہیں، پہاڑ چایا نہیں، اگے تو چاہے قرب حضوری تے مل مرشد دیاں تلیاں تے جنہ کامل پیر نہ پایا تے روڑ پتن تے کھلیاں۔ جنہوں نسبت لگ گئی تو کتے کی قسمت بدل گئی، نسبت پہاڑ کو لگ گئی تو قیامت تک طواف کعبے دا ہوئے گا تو دور صفا مروا بھی ہو گئے۔ نسبتوں قیمت طے گئی ہے، نسبت بڑی چیز ہے۔ ال کی محفل حضور شہنشاہ بغداد روز سلطانی قطب ربانی شہباز لا مکانی میرا محی الدین عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک نال منسوب، جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و شان عطا فرمائے، کوئی چشتی ہو گئے، قادری ہو گئے، نقشبندی ہو گئے، سہروردی ہو گئے، کوئی بھی سلسلہ درویشی تے فقیری ادو تک ولایت نہیں مل سکتی جدوں تھوڑی غلامی غوث کا پتہ کر نہ ہو۔ ملک کے ولایت کی بادشاہی حضور غوث پاک، اور آپ کی اس ولایت کو آج تک کوئی جماعت ولی ہونے کا انکار نہیں۔ بڑے پیر صاحب بھی کہیں گے غوث اعظم نہ کہیں، لیکن بڑے پیر صاحب ضرور آخر پیرانے پیر ضرور آخر۔ اللہ تعالی نے جو دولت، جو عزت، جو شان، جو حصت آپ کو عطا فرمائی اور آپ دے واسطے نال آپ کے غلاماں نوں دی، جنہ بھی شہنشاہ بغداد کی یاد منائی ہے، غوث پاک دا نام جنہ نے بھی پیار تے وقار نال لتے انہوں نے رب عزت دیتی ہے، جنہ کاروبار واسطے لتے انہوں نے کبھی عزت نہیں پائی۔ غوث پاک کی یہی بات ذکر ہے، جنہ بھی آپ کا ذکر کیتا ہے نا پیار دے نال اور وقار نال، ہمیشہ وقار رکھے گا۔ اور جنہ کاروباری سطح کے غوث پاک کا ذکر کیتا ہے وہ چند دن چلے، آج 848 سال لگ گئے غوث پاک کو دنیا کو تشریف لے گیا۔ 848 سال 848 سال میں میرا خیال ہے کوئی جی تھان نہیں جسے غوث کا ذکر نہ ہوتا۔ 11ویں کے ناٹ کے دیکھو نا کتنی مجلساں، کتنے کورس، کتنے ختم، اور 11ویں کی اکثر پچھلے مہینے سے یہ جواب الاول دیا 12-13 ہو گئی چشتی صاحب معلوم ہے 11ویں کے دن تک محدود نہیں، نہ تو 11ویں والے ہی
بلکہ وجہ کی کہ مولانا محمد اللہ خان فاضل نے کہ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہداء تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا، مزرعی چشتی راک بخار اجمیر، ارے کون سی کشت پہ برسا نہیں جالا تیرا۔ چشتی اور قادری کوئی بھی فقیری تے تصوف کا سلسلہ یہ جتنے بھی درویشی دے مارکے نے سارے عبد القادر تیرے مزیرے نے، اصل کھیتی تیری یہ سارے گوڑیاں کرنے والے یہ سب تیرے مزارے ہیں۔ اور کرسچن شاہ پرتاپ جس نے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی، 25 سال عشاء ویلے کھڑے ہو کے علامت شروع کی تھی تے فجر دی بانگ تو پہلے ہر روز بناس پڑھی، 25 سال بلا ناغا ہر رات ایک قیام قرآن مکائے۔ عملی زندگی میں دیکھو جی، علمی زندگی دیکھنی۔ ایک آدمی نے قسم چک دیتی کہ یا اللہ میں تیری ادو عبادت کراں گا دنیا وچ میرے نال دا پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اگر میں یہ نہ کرا تو میری بیوی کے 3 طلاق ہیں۔ یہ بات کہہ بیٹھا، قسم چک بیٹھا، عرب و عجب دے علماء تک پہنچ گیا۔ سب نے کہا جی کوئی ایسی صورت نہیں کہ بیوی طلاق نہ ہوئے، کیونکہ کوئی ایسا مقام نہیں، تو نفل پڑھے ہو سکتا، تو اور پہ پڑھتا ہو، تو روزہ رکھے کسی اور بھی رکھا ہوئے، تو صدقہ دے رہے ہو کو اور بھی دے رہے ہو، تو زکات دے رہے ہو کو اور بھی دے رہے ہو۔ یہ تو دنیا کے کوئی سما ہی نہیں، کوئی طریقہ ہی نہیں۔ تو سمجھے لوگ رات سرگودے سے ستے پہ ہیں، لیکن اتنے سرگودے تے رات ہو گئی، امریکہ کی سویر ہو پا رہی ہے۔ اس واسطے کائنات کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں خدا کی عبادت نہیں ہو رہی، لہذا طلاق ہو گئی ہے، بائن ہو گئی ہے۔ پھر دیا پھرانے کسے کیا عبد القادر جیلانی نو مل بغداد دے والی کول جا، اور پیرانے پیر دی دربار تہاری دے بارگاہ غوث پاک میں جا کے مسئلہ پیش کر، حضور میں دنیا کے چکر لا کے آیا، طلاق دا مسئلہ حل نہیں ہوں، قسم چکی ہے یا اللہ میں تیری عبادت کی جدو مشغول ہوا گا، دنیا وچ میرے نال دی عبادت کرنے والا سوائے میرے کوئی نہیں ہوئے گا، ورنہ میری بیوی دل طلاق کا بائن۔ حضور نے جس کو گیا سب آنے طلاق ہو گئی، کسی تھوڑا بھی ذکر کیتا ہے،